السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والہ۔ مشاہدین و مشاہدات، آج کے اس درس میں حقوق اولاد کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے۔ اولاد کے ہم پر اور آپ پر بہت سارے حقوق ہیں جسے شریعت نے ہم پر اور آپ پر لاگو کیا ہے۔ کچھ حقوق تو ایسے ہیں جو شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض حقوق ایسے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ وہ حقوق جو شادی سے پہلے تصور کیے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے بہتر دیندار خاوند کا چناؤ، اور خاوند ایک دیندار رفیق حیات کو چنے۔ یہ بچوں کا پہلا حق ہے، اور دونوں کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما تنکح المرأۃ لاربع، خواتین سے لوگ شادی کیا کرتے ہیں، کسی عورت سے شادی کرتے ہیں چار بنیاد پر، چار اسباب کی بنیاد پر، چار وجوہات کی بنیاد پہ۔ ذرا دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کو کس طرح سے شمار کیا ہے۔ لمالہا، خاتون سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی بنیاد پر، ولحسبہا، اور اس کے پیشے کی بنیاد پر، اور اسی کے اندر نسب بھی داخل ہے، ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی بنیاد پر۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مخاطب، تو دیندار خاتون کو لے کر کے بے نیاز ہو جا دیگر چیزوں سے۔ تربت یداک، تیرے ہاتھ میں مٹی آئے، یعنی اگر تو دینداری کو چھوڑ دے، مال و پراپرٹی و دولت، عزت و جاہ کی بنیاد پر اگر تو شادی کرتا ہے تو تیرے ہاتھ میں پھر مٹی آئے، یعنی تو نامراد ہو۔ تو یہ تصور تھا، اور یہ لوگوں کا اپنا چناؤ تھا کہ خاتون سے شادی لوگ کرتے تھے اس کے مال کی بنیاد پر، اس کے خاندان کی بنیاد پر، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، اور دینداری کی بنیاد پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ جو شخص شادی کرنا چاہتا ہے اور مستقبل میں اولاد کی پرورش و پرداخت کرنا چاہتا ہے، انہیں دینی سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ جس خاتون کو چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ خود دیندار ہو۔ آج اگر آپ مال و دولت، عزت و جاہ کی بنیاد پہ شادی کر لیتے ہیں جبکہ خاتون غیر دیندار ہے، تو کل آپ کو بچوں کی پرورش و پرداخت میں ناکوں چنے چبانے ہوں گے، آپ کے بڑی دشواریاں پیدا ہوں گی۔ جو ماں بچے کے ساتھ 18 گھنٹہ ہوگی، اور ایک استاد بچے کے ساتھ آپ کے 6 گھنٹہ ہوگا، وہ استاد 6 گھنٹہ بنانے کی کوشش کرے گا، اور آپ کی بیوی اپنے بچے کو 18 گھنٹہ بگاڑنے کی کوشش کرے گی، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہے یہ کہ آپ بہتر خاتون، دیندار خاتون کا چناؤ کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، دینداری کے ساتھ خوبصورتی ہو، دینداری کے ساتھ بہتر خاندان کی ہو، دینداری کے ساتھ حسن و جمال کا پیکر ہو، دینداری کے ساتھ مالدار بھی ہو، کہیں زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ساری چیزیں نہ ہوں، دینداری ہو تو اسے آپ منتخب کر لیجئے، اور دینداری نہ ہو باقی ساری چیزیں ہوں تو پھر ایسی خاتون کو آپ منتخب نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے ولی امر کو کہا گیا ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ
فزوجوہ، اگر تمہارے پاس پیغام لے کر آئے تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بہن کے لیے، تمہاری پھوپھی کے لیے، فزوجوہ، تو پھر شادی کر دیا کرو۔ اگر شادی نہیں کریں گے تکن فی الارض فساد عریض، تو پھر زمین پہ ایک بڑا فساد برپا ہوگا، کیونکہ وہ اگر پیغام لے کر کے آیا ہے اور آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی غلط طریقے سے وہ اس خاتون کو حاصل کرنے کی کوشش کرے جس سے شادی کرنے سے آپ نے روک دیا ہے۔ تو یہ خاتون کے لیے چاہیے کہ بہتر شوہر کا انتخاب کرے، شوہر کو چاہیے کہ بہتر رفیق حیات کا انتخاب کرے تاکہ بال بچوں کی پرورش و پرداخت مستقبل میں بہتر طریقے سے ہو سکے۔ یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، جب اتفاق ہو گیا، عقد زواج میں دونوں بندھ گئے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کر رہے ہیں، وہ چاہیں تو نام بھی منتخب کر سکتے ہیں بچے کی ولادت سے پہلے۔ باپ چاہے کہ ہم اپنے بیٹے کا نام یہ رکھیں گے، ماں بھی کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اپنے بیٹے کا نام ہم یہ رکھیں گے، حق زیادہ باپ کا ہے، اگر وہ رکھتا ہے کوئی نام تو پہلے بھی رکھ سکتا ہے۔ تیسرا حق ہے زندگی کا، حیات جس کو کہتے ہیں آپ۔ ہر بچے کو یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہے، یہ نہیں کہ حمل سے خاتون ہے اور دیکھیں معلوم ہوا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ مذکر نہیں مؤنث ہے اور اسے آپ ضائع کر دیں ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، یہ درست نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ کے پاس نرینہ اولاد 4 ہے 5 ہے، اب آپ اس سے زیادہ نہیں چاہتے ہیں اور وہاں آپ حمل ساقط کرائیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہر وہ بچہ جو آپ کے نسب میں لکھا ہوا ہے، جو آپ کے نطفے میں لکھا ہوا ہے، اللہ جسے آپ کے گھر میں اگانا چاہتا ہے، جس پھول کو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کھلانا چاہتا ہے، آپ رکاوٹ کا سبب نہ بنائیں، آپ اس پھول کو کھلنے دیجئے، اور جب وہ پھول کھل جائے اسے سنواریے، بنائیے اور گلدستے میں اسے سجائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو تیسرا حق بچے کا یہ ہے زندگی کا حق، کہ اسے حق دیا جائے، اسے مارا نہ جائے، نطفے ہی کی شکل میں اسے برباد مت کر دیا جائے، ہم دو ہمارے دو کا نعرہ نہ لگایا جائے اور باقی بچوں کو ختم کر دیا جائے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں تمہارے ذریعے سے امتوں پر فخر کرنے والا ہوں، لہذا تزوجوا الولود الودود، لہذا تم خوب زیادہ بچہ جننے والی، خوب زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ خوب زیادہ بچہ جننے والی، خوب زیادہ محبت کرنے والی سے شادی کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے امتوں پر فخر کرنے والا ہوں۔ اب اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ ہمارے ہاں اگر 2 سے زیادہ اولاد پیدا ہوگی تو ہم اس کو نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہم اپنے گھر کے اندر جنم نہیں لینے دیں گے، ہم اپنی بیوی کے کوکھ میں اسے پلنے نہیں دیں گے، اس کے رحم میں اسے پنپنے نہیں دیں گے، یہ غلط ہے، یہ تقدیر سے لڑائی ہے، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نیچر اس قانون کی مخالفت ہے۔ لہذا جو بھی بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوتا ہے اس کو زندگی کا حق ہے، اس سے زندگی ہرگز نہ چھیننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فاقہ کشی کے ڈر سے مت قتل کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو۔ ذرا سیاق دیکھیے، رب العالمین نے بچوں کی روزی کو ہمارے اور آپ کی روزی کے تابع نہیں بنایا ہے، بلکہ کہا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو اور تم کو۔ گویا کہ مستقل طور پر اللہ رب العالمین بچوں کو روزی دیتا ہے، روزی رساں وہی ہے، ہم اور آپ کسی کو روزی نہیں دیتے، ہم سبب ضرور ہیں، ہمارے واسطے ہمارے وسیلے سے ان کو روزی ضرور اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے، لیکن حقیقت میں جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسی وقت اس کی تقدیر میں اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فاقہ کشی کے ڈر سے اپنے بچوں کا ہتیا مت کرو، ان کا مرڈر مت کرو، ان کو قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو روزی دیتے ہیں اور تم کو۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک بچوں کا قتل یہ بہت بڑی غلطی ہے، بھول ہے، خطا ہے، گناہ ہے، لہذا
ہر بندے کو چاہیے کہ اس کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے جنم لینے دے اور اسے بنائے سنوارے، اس کی تعلیم و تربیت میں کوشش کرے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے کہ ہر وہ بچہ جو آپ کے گھر میں آنے والا ہے اسے زندگی کا حق ہے۔ شادی کے بعد جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، نمبر 1، بچوں کے مابین عدل و انصاف ہو۔ اعدلوا بین اولادکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اولاد کے مابین تم انصاف سے کام لو، انصاف برتو۔ ہم اور آپ اگر ایک بچے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، ایک بچے کو کچھ دیتے ہیں، تو ہر بچے کو دیا جانا چاہیے۔ نعمان بن بشیر کی روایت کہ ان کے والد محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ ہو جائیے، میں اپنے اس بیٹے کو باغ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا سب اور بچے ہیں؟ کہا ہاں اور ہیں۔ کہا سب کو اسے باغ دیا؟ کہا نہیں، صرف اسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ تو یہ ظلم ہے کہ ایک بچے کو کچھ دیا جائے، اس کے لیے کچھ عطیہ، کچھ گفٹ، کچھ ہدیہ دیا جائے اور باقی بچوں کو نہ دیا جائے، یہ غلط ہے۔ سارے بچوں کو آپ اگر ہدیہ دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں تو سارے بچوں کو دے، صرف ایک بچے کو دے کر کے اس پر اکتفا نہ کریں۔ سارے بچے آپ سے پیدا ہوئے ہیں، سارے بچے آپ کا لطفہ ہیں، سب بچوں کو حق ہے اتنا ہی جتنا ایک بچے کو آپ سے حق ہے پانے کا۔ تو عدل و انصاف بچوں کے مابین ضروری ہے۔ اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے مابین عدل قائم کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فلا یفضل الابوین احد الجنسین، لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ مذکر مؤنث میں سے کسی ایک جنس کو دوسرے پر مقدم نہ رکھیں کہ یہ تو بیٹا ہے، یہ تو جہیز لائے گا، یہ تو کمائے گا، یہ تو کھلائے گا، اور بچیوں کو ترجیح نہ دی جائے۔ نہیں، ہر ایک کو جینے کا حق ہے اور ہر ایک کو آپ سے اتنا ہی پانے کا حق ہے جتنا دوسرا پانے کا حق رکھتا ہے۔ ذرا دیکھیے، بچی کی ولادت پر کفار کا زمانہ جاہلیت میں چہرہ کالا ہو جاتا تھا۔ آج مسلمان اگر بچی کے پیدائش کو سن کر کے اور یہ رویہ ظاہر کرے اور اس رویے کو اپنائے تو گویا کہ انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے جو اسلام لانے سے پہلے لوگ تھے، زمانے جاہلیت کے لوگ۔ ذرا دیکھیے قرآن نے کس طرح سے بیان کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ ان میں سے جب کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے بچی کے ولادت کی، ظل وجهه مسودہ، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ وہو قدیم، اور وہو قدیم، اور وہ غصے سے پھولے نہیں سماتا، اور وہ غصے سے بھر اٹھتا ہے، اور غیظ و غضب سے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور وہ غیظ و غضب سے بھڑک اٹھتا ہے، یعنی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ لہذا یہ رویہ جو ذکر کیا گیا ہے یہ زمانے جاہلیت میں کفار کا تھا، مسلمان کو یہ اس رویے پر نہیں رہنا چاہیے، اسے نہیں اپنانا چاہیے۔ نمبر 2، بہتر تربیت۔ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ بہتر تربیت کیجیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے بچی ہو چاہے بچہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء، جو آزمایا گیا بچیوں میں سے کچھ سے، ایک بچی پیدا ہوئی، 2 بچی پیدا ہوئی، فاحسن الیہن، اور ان کے ساتھ اس نے احسان کیا، بہتر تعلیم و تربیت سے ان کو مزین کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کننا لہو سترا من النار، تو یہ بچیاں جہنم میں اس کے جانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، یعنی ان بچیوں کی تعلیم و تربیت کی بنیاد پر، اس تعلیم و تربیت کی وجہ سے جو اجر اسے ملے گا وہ اجر اسے جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ نمبر 3، بچے کا نام رکھنا۔ اس میں کوئی شک نہیں، گرچہ شادی سے پہلے آپ نام چن لیجئے کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا تو ہم اس کا نام یہ رکھیں گے، لیکن بچہ پیدا ہوا، اب اس کے نام کا اعلان کرنا ہے اور آپ بچے کو کسی نہ کسی نام سے موسوم کرنا ہے۔ ذرا دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولد لی اللیلہ غلام، گزشتہ رات کو ہمارے گھر ایک بچہ پیدا ہوا،
فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ تو انبیاء، صالحین، صحابہ اور رسول کے نام پر نام رکھنا یہ بہت بہتر ہے، تاکہ بچہ ان کی اقتدا کرے، وہ جانے کہ ہمارے باپ نے میرا نام فلاں کے نام پر رکھا ہے، وہ اچھے تھے، ہم بھی اچھا بننے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، نسبت الابناء الی آبائہم، بچوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف کی جائے، یہ بھی بچوں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بچے کو آپ ضائع کر دیں اور اس کو کسی اور کی طرف نسبت کر کے پکاریں، یہ غلط ہے۔ اور کوئی بھی شخص اگر اپنے باپ کو جانتے ہوئے اپنی نسبت کسی غیر کی طرف کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، ایسے شخص پر جنت حرام ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے باپ کی طرف اپنی نسبت کرے۔ نمبر 5، عطف، رحم دلی، پیار، محبت، شفقت، یہ ساری چیزیں بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ باپ کو چاہیے کہ شفقت دلی کا مظاہرہ کرے، ماں کو چاہیے کہ ماں کی ممتا کا اظہار کرے، بچوں کے سامنے لاڈ و پیار سے بچوں کو پالا جائے، ان کو ہنسنے کا بھی موقع دیا جائے، کھیلنے کا موقع دیا جائے، خود ان کے ساتھ کھیلا جائے۔ من کان لہ طفل فلیتطفل، جس کے پاس بچہ ہو اس کو چاہیے کہ بچوں جیسا کرے، یعنی کبھی بچہ کھیلتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی میرے لیے گھوڑا بن جائے، کوئی میرے لیے ہاتھی بن جائے، باپ کو چاہیے کہ اس طرح سے کرے تاکہ بچے کو کھیلنا ہے، بچے کو لاڈ و پیار ملے، وہ جانے کہ باپ کس چیز کا نام ہے، جانے ماں کس چیز کا نام ہے، باپ کی شفقت پدری کو محسوس کرے، ماں کی ممتا کو محسوس کرے بچہ، ان ساری چیزوں کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ حارث ابن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کی امامت کراتے تھے، وامامۃ بنت ابی العاص، اور ابو العاص کی بیٹی امامہ جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی نواسی امامہ وہی ابنت زینب بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عاتقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کر رہے ہوتے، امامت کر رہے ہوتے، اور آپ کی نواسی امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ یہ آپ کے کندھے پر ہوتی۔ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اس کو زمین پر رکھ دیتے، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا، اور جب آپ سجدہ سے پھر کھڑے ہوتے تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کندھے پر بیٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ حارث ابن ربعی یا ابو قتادہ، جن کی کنیت ہے ابو قتادہ اور حارث ابن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ نمبر 6، تعلیم و تربیت، دینی تعلیم، ہر بچے کو حق ہے کہ باپ ماں اسے دین سکھلائے۔ آپ بچے کو انجینئر بنائیے، بچے کو ڈاکٹر بنائیے، سائنسداں بنائیے، اکنامک کا ماہر بنائیے، لیکن دیندار پہلے بنائیے، یہ بچے کا آپ پر حق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے کلمہ شہادت سکھلاؤ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 7، الرضاعہ، بچے کو دودھ پلایا جائے، 2 سال اس کا حق ہے۔ اگر ماں باپ کے مابین جدائی ہو جائے تو بھی باپ ماں کو پیسہ پیمنٹ کر کے، پیسہ ادا کر کے 2 سال حق کے رضاعت کو پورا کرے، بچے کا حق ہے۔ نمبر 8، بچے کو کھلانا اور گود لینا، یہ بھی بچے کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باپ خود اس سے گود لے، باپ خود کھلائے یا ماں کھلائے، اس کا ذمہ دار بنے، یا باپ کسی خاتون کو مزدور کے طور پر اپنے گھر میں رکھے، بچے کے خزانہ کے لیے، اسے دیکھ ریکھ کے لیے، سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے، یہ بچے کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 9، بچے کے دل میں صحیح عقیدہ اور صحیح تعلیم اتارنے کی کوشش کرنا، یہ بھی بچے کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو والدین اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے ضرور پوچھے گا۔ نمبر 10، بہتر ساتھی اس کے لیے تلاش کرنا۔ جب دیکھیں کہ بچہ غلط لوگوں کے صحبت میں جا رہا ہے تو آپ دھیان دیں اور کوشش کریں کہ آپ کا بچہ صحیح لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی، اس کا خیال رہے۔ نمبر 11، تحنیک المولود، بچہ جب پیدا ہو تو اسے تحنیک کرنا، خود آپ کوئی چیز کھا کر کے اس کے تلوے میں لگا دیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو صحابہ آپ کے پاس بچے کو لے کر آتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر کے بچے کے تلوے میں لگا دیتے تھے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا چاہتے تھے کہ ایک تو تبرک تھا اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن سب سے پہلے بچے کے منہ میں جائے یا اس کے حلق کے نیچے اترے، ایک تبرک تھا۔ یہ تبرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے روا اور درست نہیں ہے۔ آج کے لیے کسی اور کے لیے نہیں، باپ خود کرے، ماں خود کر دے، کوئی بھی کر دے گھر کا آدمی، اور کسی دوسرے فرد کے پاس لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نومولود کو لوگ تہنیک کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بچوں کو لے کر کے لوگ نہیں آتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لے کر کے نہیں آتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لعاب جس کے اندر تبرک تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چبا کر کے بچے کے تلوے میں لگاتے تھے تو اسے نیک سکون لیا جاتا تھا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب دہن کی وجہ سے بچے کو برکت حاصل ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 12، بچے کے کان میں اذان دیں۔ بہرحال علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اذان اور اقامت درست ہے کہ نہیں، دائیں کان میں اذان بائیں کان میں اقامت۔ تو اقامت کی روایت کو تو متفقہ طور پر تقریباً علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اذان کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو درست سمجھتے ہیں، لہذا اگر اذان دائیں کان میں کہہ دی جائے تو بہتر ہے، جس کو بہت سارے علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی آخری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ دونوں کے قائل نہیں ہیں، اور ارواء الغلیل میں انہوں نے اپنی پہلی تحقیق میں یہی درست قرار دیا تھا کہ اقامت کی بات تو ضعیف ہے لیکن اذان کی بات درست ہے، لہذا اذان کہہ سکتے ہیں۔ تو اور بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں، تو اذان دائیں کان میں اگر کہتے ہیں اور ان علماء کے بات پر چلتے ہیں جو اس حدیث کو قوی قرار دیتے ہیں، حسن قرار دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 13، ذبیحہ پیش کرنا یعنی عقیقہ کرنا بچے کی طرف سے، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7ویں دن بچے کی طرف سے ذبح کیا جائے، ان الغلام شاتان مکافئتان، بچے کی طرف سے 2 بکریاں برابر سرابر ایک جیسی، یعنی چاہے دونوں مؤنث رہے چاہے دونوں مذکر رہیں، یا عمر میں دونوں ایک جیسی رہے، یا آمنے سامنے ذبح کی جائے، یہ سب معنی بتایا گیا ہے مکافئتان کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شاۃ، اور بچی کی طرف سے 1 بکری، یہ بچوں کا حق ہے کہ ان کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے 1 بکرا پیش کیا ہے، 1 دمبا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے 1 پیش کیا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں موجود ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا عقیقہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اسے نہ چھوڑیں نہ بھولیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ویحلق، یہ بھی بچے کا حق ہے 14 نمبر پر، کہ بچے کا سر موڑا جائے اور جو سر سے بال نکلتا ہے پہلی بار اس بال کو وزن کیا جائے، اتنے مقدار میں چاندی خیرات کر دیں، یہ بھی اس بچے کا حق ہے۔ جس حدیث کے اندر ہے وہ یدما، اور خون آلود کیا جائے، یعنی جو عقیقہ کرتے وقت جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے اس خون کو بچے کے سر پہ لیپ دیا جائے نہیں، یہ زمانہ جاہلیت کا کام تھا، وہ دم مسفوح ہے، وہ حرام ہے، اس کو بچے کے سر میں لیپ اس کے ذریعے سے لیپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کا عقیقہ کیا اپنے 7ویں دن۔ تو یہ بچے کے چند حقوق ہیں جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھرپور خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔